یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں خصوصاً کشمیری نوجوانوں کے قتل کے واقعات میں اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی فسطائی حکومت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے کے لیے فوجی طاقت کے وحشیانہ استعمال پر تلی ہوئی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ غلام محمد ناگو نے پلوامہ میں شہید ہونے والے نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتا، جنہوں نے اپنی تحریک آزادی کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جموں کشمیر نیشنل فرنٹ نے بانڈی پورہ میں بھارتی فورسز کی تیز رفتار گاڑی کے نیچے ایک خاتون کو کچل کر بہیمانہ طور پر قتل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کو بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال قرار دی ہے۔ نیشنل فرنٹ کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوج کی طرف سے سڑک پر ایک معصوم خاتون کو فوجی گاڑی تلے کچلنے کے افسوسناک واقعے سے مقبوضہ علاقے میں موجودہ لاقانونیت، عدم استحکام اور نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی فورسز کے مظالم کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارتی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کو 14 لاکھ سے زائد جرمانے کا ڈیمانڈ نوٹس بھجوایا ہے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے کارکن جلد ہی ملک کے دور دراز علاقوں میں اپنے نفرت انگیز نظریات کو مزید مؤثر طریقے پر پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا سمیت ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے بالادستی کے نظریے پر کاربند بھارت نریندر مودی کی حکمرانی میں جنوبی ایشیا میں امن کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی استعمار کی توسیع پسندانہ پالیسیاں اور استعماری سوچ ہمیشہ سے ہی اس خطے کے لیے خطرہ اور پڑوسی ممالک کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں۔ جب سے بھارت میں مودی کی زیر قیادت RSS کی حکومت قائم ہوئی ہے، تب سے بھارت کے جارحانہ اقدامات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوتوا کے فسطائی ایجنڈے پر کاربند مودی حکومت کے نہ صرف جموں کشمیر کو ہندو راشٹر بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا، بلکہ بھارت میں ہندو بالادستی کا بیمار نظریہ مسلط کرنے کے لیے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے علاوہ اکھنڈ بھارت کے شیطانی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمسایہ ممالک جن میں پاکستان سر فہرست ہے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سازشوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ چانکیائی سیاست کے پیروکاروں کو پاکستان ہمیشہ سے ہی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، کیونکہ پاکستان نہ صرف بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، بلکہ وہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی مسلمہ جدوجہد کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوتوا سامراج اپنے شیطانی منصوبوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے بعد بھارتی استعمار کو اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ افغانستان میں اپنی شکست دیکھ کر بھارت مکمل طور پر بوکھلاہٹ اور بدحواسی کے عالم میں ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف اپنے غلیظ پروپیگنڈے میں مزید اضافہ کر دیا ہے، لیکن بھارت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اس کے خلاف تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو مقبوضہ جموں کشمیر میں شکست بھارت کا مقدر ہے۔ بھارت کے لیے مکمل رسوائی اور تباہی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرے۔